اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لکلیک اللہ حجت الناس صلوات فی هذه الصحراء وفی ولیا وحافظا وقائدا حتی تسکنہ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہ یا محمود بحق محمد یا لا یا فاتر السماوات بحق فاطمہ الزہرا یا محسن بحق حسن یا کریم علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام میرے مالک تجھے آل محمد کی عصمت و طہارت کا واسطہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں اس بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے میرا مالک صدقہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں کریم کربلا کا ذکر ہو رہا ہے میرا مالک انہیں تمام مشکلات سے محفوظ فرما میرا مالک صدقہ محمد و آل محمد کا تمام دعائیں مستجاب فرما صلوات بر محمد و آل محمد نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے نعرہ توحید کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں باللعنہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے دشمنوں باللعنہ صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت النبی المؤمنین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ابی شبیر الشبر قاسم طوبہ وسکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنص الجلی مظہر لجائب و مظہر الغرائب و نقطت دارن المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا سکلین نبی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہم آرائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالخدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالکن اپنے بچوں کے صدقے میں آپ کا اس عظیم فرش رضا پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبول کی آج چھٹی مجلس ہے عشرہ محرم الحرام اولیٰ کی ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کے ذیل میں مسلسل آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر معروضات عرض کر رہے ہیں ہمارا عنوان جو عشرہ محرم الحرام کا چل رہا ہے وہ ہے اسلام دین ہدایت چند لمحے میں کوشش کروں کہ جو صف اعداد جس پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی معرفت کے متعلق دو چار معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں پھر ہم اپنے موضوع کے ساتھ متصل ہو جائیں گے مولا کیا فرماتے ہیں اس صف اعداد کے متعلق مولا فرماتے ہیں جب بھی کوئی دو عزادار دو مومن صف اعداد پہ بیٹھتے ہیں توجہ صاحبان پوری میری طرف چاہیے بولنے پہ کسی ملک نے کوئی پابندی نہیں لگائی امام حسین کے ذکر میں بولنے پہ توجہ بھی میری طرف چاہیے تھوڑا بہت میں نے کل بھی کہا تھا
کہ مولا کے ذکر میں بندہ سیریس چہرہ لے کے بیٹھ جائے تو بندہ مفکر نہیں بن جاتا، کم از کم اپنا چہرہ شیعہ ضرور رکھے۔ مولا فرماتے ہیں جب دو مومن، دو عزادار، دو ولی اللہ والے فرش عذاب پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے بدن سے خوشبو نکلتی ہے، جو بدن سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں اور افلاک عالم تک جاتی ہے۔ جب یہ خوشبو افلاک عالم تک جاتی ہے تو اللہ کی تسبیح میں موجود فرشتے بارگاہ توحید میں عرضیاں دینے لگتے ہیں کہ اللہ ہم سے ساری زندگی کی عبادت لے لے، چند لمحے اس محفل میں بیٹھے دیے۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی ایک بات مجھے پھر یاد آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب دل میں خواہش پیدا ہو گئی میں کربلا جاؤں، زندگی کے آخری ایام ہیں، بڑے علیل ہیں، دل میں خواہش ہے کہ میں کربلا جاؤں۔ طبیبوں کے پاس گئے، ڈاکٹروں کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی قبلہ آپ سفر نہیں کر سکتے، اور اس وقت تو یہ اتنے جو اچھے سفر ہیں آج کل وہ موجود نہ تھے، آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ کربلا نہیں جا سکتے۔ اقبال نے کیا کیا، اپنے گھر سے نکلے اور موچی دروازہ لاہور امام بارگاہ کی دہلیز پہ جا کے سجدے میں سر جھکایا اور کہا کہ تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، اور ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہاں ہے۔ ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہاں ہے۔ اچھا جب یہ محفل سج جاتی ہے، علی اور ولی اللہ والے آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں پہ ماحول کیا بنتا ہے؟ سامعین پوری توجہ چاہیے۔ عزاداری کریم کربلا کی محفل سج جاتی ہے، جو ممبر لگ جاتا ہے غدیر کی یاد میں، مومنین بیٹھ کے جب ذکر سنتے ہیں تو ماحول کیا بنتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں۔ یہ مجلس ماحول کیا ہے کہ سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، جو مالکان خلد ہیں خود چل کے آتے ہیں۔ بھائی توجہ چاہیے، سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، جو مالکان خلد ہیں خود چل کے آتے ہیں، اور ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، جو ماؤں کے شکموں میں ہماری شکلیں بناتے ہیں۔ سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، جو مالکان خلد ہیں خود چل کے آتے ہیں، ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، جو ماؤں کے شکموں میں ہماری شکلیں بناتے ہیں، اور یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ خود چل کے آتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ خود چل کے آتے ہیں، وگرنہ وہ تو اللہ کو بھی اپنے گھر بناتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے هُوَ اللہ وہی ہے ارسل رسولہ بالہدیٰ، جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا۔ اچھا، اور دنیا آج تک رسالت مآب کی عزت کو ہی نہیں سمجھی، یہی بات ہے نا۔ اگر دنیا رسول اللہ کو لا ریب اور بے عیب مان لے تو یہ بھی مان لے کہ جو محمد کی جگہ پہ آئے وہ بھی لا ریب ہونا چاہیے۔ ایسی بات ہے نا، بالکل دنیا رسول اللہ کی عزت کو نہیں سمجھی۔ اچھا، لوگوں کو بڑا دل میں اشتیاق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ ہم سنت رسول پہ عمل کریں۔ میں نے کل بھی ایک بات کی تھی سنت رسول کے حوالے سے، جو آپ کے ذہن میں ہے تو اگلی بات کا انشاءاللہ دوست یاد آئے گا۔ لوگوں کے دل میں بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہم سنت رسول پہ عمل کریں، سنت رسول پہ عمل کریں۔ میرے ایک دوست تھے، میں کالج میں پڑھتا تھا تو اکثر ہم دونوں اکٹھے صبح واک پہ جاتے تھے، تو پہلا کام یہ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی درخت دیکھتے تھے نا وہاں سے مسواک کاٹتے تھے۔ مجھے کہتے شاہ جی ایک آپ لیں اور ایک میں لیتا ہوں۔
میں نے کہا یہ کیا مجھے دے رہے ہیں جی؟ سنت رسول ہے مسواک کرنا۔ میں نے کہا بھائی تجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ مسواک کرنا سنت رسول ہے، تجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ مالک کی اجازت کے بغیر چیز حلال ہی نہیں سکتا؟ کون سی سنت رسول ہے کہ تم نے اجازت تک نہیں لی مالک سے، جو درخت کا مالک ہے اور اس کی اجازت کے بغیر آپ کاٹ رہے ہیں؟ اور یہ خواہش ہوتی ہے لوگوں میں ہم سنت رسول ادا کریں، سنت رسول ادا کریں، سنت رسول ادا کریں۔ میں مرکزی مجلس میں آج ایک بہت بڑی بات کہنے چاہ رہا ہوں کہ جو اس بندے کے دل میں خیال ہے کہ وہ سنت رسول ادا کرے، اسے چاہیے کہ 10 محرم حلقہ ماتم میں آئے۔ بہت بڑی سنت رسول ہے۔ اچھا، اور رسول اللہ سے لوگ سوال کرتے تھے اکثر، سرکار اب جو بھی فعل کرتے ہیں ہم اسے سنت سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ بھائی رسول کا ہر فعل سنت نہیں ہے، توجہ چاہیے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رسول کا ہر فعل سنت نہیں ہے، بلکہ وہ فعل سنت ہے جس کو کرنے کی محمد اجازت دے۔ ہر فعل سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کے ممبر پہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، سوال کر رہے ہیں صحابہ، سرکار آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہم اسے سنت سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ سرکار آپ سفید لباس پہنتے ہیں، ہم آپ کی سنت سمجھ کے سفید لباس پہنتے ہیں۔ سرکار آپ دائیں سے آپ سر سے مانگ نکالتے ہیں، درمیان سے ہم سنت سمجھ کے اور مانگ نکالتے ہیں۔ سرکار جو کچھ آپ کرتے ہیں ہم بھی وہی سنت سمجھ کے کرتے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں ہم وہ سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ بھائی پوری توجہ چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم ہر وہ کام کرتے ہو جو میں کرتا ہوں؟ جی سرکار۔ سرکار نے اپنے ممبر کے دائیں جانب وجہ اللہ کی طرف دیکھ کے فرمایا تم ہر وہ کام کرتے ہو جو میں کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا سرکار ہر وہ کام کرتے ہیں۔ سرکار نے علی کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ کل ہم معراج پہ جائیں گے۔ علی اٹھے، علی نے فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ کل معراج پہ جائیں گے آپ اکیلے نہیں جائیں گے، ابو طالب کا بیٹا علی بھی ابو طالب کا بیٹا علی بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ اچھا، رسول اللہ معراج پہ نالین پہن کے گئے، وہ جو ہے نا رسول اللہ نالین سمیت معراج پہ گئے۔ رسول اللہ جب معراج پہ گئے نالین پہن کے گئے، پوری دنیا نیچے، محمد کی نالین اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی اور بندہ کہتا تو پھر میں بتاتا کہ داد اس فکرے کی کیا ہے۔ پوری دنیا نیچے، محمد کی نالین اوپر۔ جب ساری دنیا مل کر محمد کی نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ دوش رسالت کو سوال ہے۔ معراج پہ نالین ایک نہیں گئی، اللہ معراج پہ نالین ایک نہیں گئی بلکہ 2 گئیں، ایک محمد کے پاؤں کے ساتھ مس ہو کر اور ایک علی کے پاؤں کے ساتھ مس ہو کر۔ 2 نالینیں گئی ہیں معراج پہ، ایک محمد کے ساتھ ایک علی کے ساتھ۔ ایک وہ نالین ہے جسے علی اپنے امامے سے صاف کرتا ہے، اللہ اکبر۔ نتیجہ لیجیے گا، ایک وہ نالین ہے جسے علی اپنے امامے سے صاف کرتا ہے، دوسری وہ نالین ہے جسے سیدہ اپنی چادر سے صاف کرتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ جسے علی صاف کرتا تھا وہ پردے کے باہر نہیں، جسے سیدہ صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر نہیں۔ جسے بطول صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر رہی، جسے علی صاف کرتے تھے وہ پردے کے باہر رہی۔ دیکھیے کہ رسول اللہ کو پہچانا نہیں ہے دنیا نے۔ اگر ہمیں دنیا کہتی ہے کہ یہ شان رسالت نہیں پڑھتے، ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شان رسالت نہیں پڑھتے۔ آج میں مرکزی مجلس میں شان رسالت کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی داد اور تائید بتائے گی کہ ہم شان رسالت کس طرح پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ شان رسالت پڑھیں
دوسرے مکاتب کے لوگوں سے ہم نے کہا کہ شان رسالت پڑھیں، تو انہوں نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. شان رسالت بیان ہو رہی ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو وہ محمد کو دیکھے، جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو وہ محمد کو دیکھے، جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو وہ محمد کو دیکھے. بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ یوسف ہے نوکر نبی، اللہ محمد ہے سردار. اب تو نوکروں میں محمد کی چیزیں تلاش کرے گا. میں دنیا میں تمہیں بتاتا ہوں، کائنات میں مجھے ایک بندہ کوئی یہ فرمان بتائے کہ یوسف نبی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کائنات میں صرف ایک ہی چہرہ ہے جسے دیکھنا عبادت ہے، وہ ہے ابو طالب کے بیٹے علی کا چہرہ. بھائی یوسف نبی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. اگر تو سننا چاہتا ہے، اگر تو اسی طرح سننا چاہتا ہے کہ یوسف کتنا حسین تھا اور محمد کتنے حسین ہیں، تو بھی ایک ہی فکر میں بتاتا ہوں کہ یوسف اور محمد میں کیا فرق ہے. بھائی آخری بندے تک پوری توجہ چاہیے کہ یوسف کتنا حسین ہے، محمد کتنا حسین ہے. یوسف کتنا حسین ہے، محمد کتنا حسین ہے کہ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. اسے محمد کہتے ہیں. دنیا نے نہیں سمجھا. اچھا رسول اللہ کی تعریف تو بڑی بیان کی جاتی ہے، لیکن امیر المومنین سے دل میں بغض. رسول اللہ کے گیت تو بڑے گائے جاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں کالی کملی والے. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں کملی تھی. چار مصرے میں پڑھنے لگا ہوں کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو. اللہ اکبر. میں رسول اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں. تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں. اور تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے، تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. اچھا اور یہ محرم اور صفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا. ہمارے دوست ہیں وہ اپنے گھر پہ ایک علم لگائیں گے، ایک پرچم لگائیں گے، اس پہ ایک نالین کا نقش ہے. بھائی ٹھیک ہے نا بات؟ یہ وہی نالین ہے جو معراج پہ گئی تھی، اسی کا نقش ہے. بھائی نالین کہاں پہنی جاتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جو چیز محمد کے پاؤں میں ہو اس کا تو علم لگا سکتے ہیں، اور جو محمد کے شانوں میں ہو جو محمد کے شانوں پہ ہیں ان کا علم نہیں لگایا جا سکتا. لگایا جا سکتا ہے. اور یہ علم صرف حسین کا نہیں، عباس کا نہیں، یہ علم توحید ہے. یہ علم صرف حسین اور عباس کا نہیں، یہ علم توحید ہے. اچھا اور دنیا کہتی ہے کہ رسول اللہ ان پڑھ تھے. یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں. بابا جی 2-3 معلومات سنیے گا اس کا کہ رسول اللہ ان پڑھ تھے، اور کہتے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی تو جبرائیل نے آ کے کہا اقرا، اور رسول نے کہا جواباً ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا. اچھا دنیا رسول اللہ کو مکہ اور مدینہ کے سکولوں میں نہ جاتا دیکھ کر سرکار پہ امی ہونے کا دبا لگا دیا کہ سرکار کو ہم نے سکولوں میں نہیں جاتے دیکھا تو سرکار ان پڑھ ہیں. توجہ پوری چاہیے دوستو. میں آپ کے سامنے محرم پڑھنے کے لیے آ گیا. میری بات ہو گئی، اتنی شاہ صاحب نے اشتہار جاری کر دیا. جی کون پڑھ رہا ہے؟ جی سید علی کاظم. ایک بندہ کوپن ہیگن سے اٹھا رجسٹر ساتھ لے کر کوپن ہیگن کی ساری یونیورسٹیوں میں گیا کہ اس بندے کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، ڈیٹ آف برتھ لے کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوپن ہیگن کی ساری یونیورسٹیوں میں گیا، سب نے کہا نہیں یہ بندہ یہاں سے تو پڑھا ہی نہیں. واہ واہ ادھر کا پڑھا ہی نہیں. کوپن ہیگن سارا جناب وہ پھرتا رہا، چیک کرتا رہا کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے، کسی اسکول سے. میں کہا بھائی یہ تو نہیں یہاں سے پڑھا. پھر اس کے بعد آگے ناروے چلا گیا، سویڈن چلا گیا، فن لینڈ چلا گیا، سارے اسکینڈینیویا میں گیا.
میرا ڈیٹا چیک کرنے کے لیے کہ یہ بندہ کہیں سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. اور بڑے غصے میں آگے ابن علی شاہ اور اتی شاہ جی سے یار کس جاہل کو پڑھوا رہے ہو؟ توجہ چاہیے. کس جاہل کو پڑھوا رہے ہو؟ کہ نہیں جی وہ پڑھے لکھے ہیں. نہیں کہے گا میں تو سارا کوپن ہیگن میں نے پھرا, میں سویڈن گیا, ناروے گیا, فن لینڈ گیا, اسکینڈینیویا میں جا کے چیک کیا, ہر سکول میں گیا, ہر کالج میں گیا, ہر یونیورسٹی میں گیا, مجھے تو ان کا ڈیٹا کہیں سے نہیں ملا. تو وہ جواباً کہیں گے بھائی اگر ان کا ڈیٹا چیک کرنا ہے تو وہاں جا جہاں سے یہ آیا ہے. تعلیم چیک کرنی ہے تو وہاں سے جا کے چیک کر جہاں سے یہ آیا ہے. اور محمد کو مکہ اور مدینہ کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کے امی نہ کہے, ان پڑھ نہ کہے, یہ مکہ اور مدینہ سے تب پڑھے اگر یہ مکہ اور مدینہ کا ہو. اور خدا نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں بھیج دیا. هو الذی ارسل رسولہ بالخدا ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ. خدا وہی ہے جس نے اپنے محبوب کو ارسال کیا اور دو طاقتیں دی, خدا اور دین حق. اور ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ خدا سے مراد حسین ہے اور دین حق سے مراد امیر المومنین. اچھا رسول نے کبھی یہ دو طاقتیں استعمال بھی کی؟ توجہ چاہیے. رسول اللہ نے دین اسلام کے لیے پورے خطے میں پوری دنیا میں خطوط لکھے اور اسی طرح ایک خط نجران کے عیسائیوں کو لکھا. نجران کے عیسائی انہوں نے اپنے ایک وفد بھیجا کہ ہم جا کے چیک کریں جہاں سے ہمیں خط آ رہے ہیں اور جو دین اسلام روز روز بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. بھائی میری ساری مجلس بھول جانا, یہ بات نہ بھولنا, یہ جو دین اسلام روز روز بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو ان 5 بندوں نے کہا اس کی ایک ہی وجہ ہے, وہ ہے محمد کا بے عیب کردار. دین اسلام کی بلندی کی وجہ محمد کا بے عیب کردار ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں مدینہ. نجران سے جو مدینہ کا فاصلہ ہے وہ 1300 کلومیٹر ہے. 1300 کلومیٹر جتنا لاہور سے تقریباً کراچی کا فاصلہ ہے. 1300 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے وہ عیسائی, ان کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا عاقب, وہ مدینہ آئے. اب مدینہ پہنچ گئے ہیں, بھائی بات پوری توجہ چاہیے عزیزان. مدینہ پہنچ گئے ہیں اور رسول اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کہاں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, کس چبوترے پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. ایک بندے سے انہوں نے پوچھا کہ رسول کہاں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے, تو اس بندے نے کہا وہ کسی چبوترے پہ نہیں بیٹھتا, کسی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتا, وہ ابو تراب کا مولا ہے, تراب پہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. ابو تراب کا مولا ہے, تراب پہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. اچھا رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے. اچھا انہیں بڑے بڑکیلے لباس پہنے ہوئے, ہاتھوں میں سونے اور چاندی کی مالائیں اور گلے میں ہار پہنے ہوئے, بڑے بڑکیلے لباس پہنے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. وہ عیسائی پادری رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. رسول اللہ کو جا کے دیکھا, سلام کیا, سرکار نے منہ پھیر لیا. توجہ, بڑی دور سے دیکھیں کتنا 1300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں. رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. منہ پھیرنا تھا, باہر نکلے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے. ہم نے تو سوچا تھا کہ مجسم رحمت ہے, لیکن رسول نے ہم سے منہ پھیر لیا. ایک بندہ ملا انہیں, اس نے کہا جی کام کیا ہے؟ رسول اللہ سے ملاقات. اس نے کہا جی کام میں آپ کا کروا دیتا ہوں, ایک قیمت لگے گی. اور بار بار ان کے ہاتھ کی طرف دیکھی جا رہا ہے. کام میں کروا دیتا ہوں, ایک قیمت چاہیے. انہوں نے کہا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا انگوٹھی جو آپ کے ہاتھ کی ہے یہ بالکل میرے سائز کی ہے. انگوٹھی ایک لوگوں کا کام پکا. انگوٹھی انہوں نے لے لی, کہا تھا کل آئیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے. اب رسالت مآب کی بارگاہ میں وہ وکیل بھی اور موکل بھی اکٹھے. جا کے سلام کیا, سرکار نے وکیل سے بھی منہ پھیر لیا, موکل سے بھی منہ پھیر لیا. توجہ چاہیے بھائی. وکیل سے بھی منہ پھیر لیا, موکل سے بھی منہ پھیر لیا, اور دل میں خیال کیا رسول اللہ ان کی بھی بات نہیں مانی. ایک اور صحابی ملے, بڑے دراز قد کے, بے شمار, بڑا دراز قد کا بندہ تھا.
کہتا بھائی یہ بندے تھوڑا ڈھیلے ہیں، مسعود ذرا ڈھیلے ہیں، میں کام پکا کرواؤں گا لیکن انگوٹھی ایک نہیں چلے گی، 2 چاہیے، اور میں اندر سے بھی کہلواؤں گا۔ اللہ اکبر، میں اندر سے بھی کہلواؤں گا تو بات پکی ہو جائے گی۔ 2 انگوٹھیاں، جی ہاں انگوٹھیاں 2 لے کر بھائی دونوں ساتھ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں، رسول نے پھر منہ پھیر لیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے حصے میں کیا رہ جائے جس سے محمد منہ پھیر لے؟ منہ پھیر لیا۔ اچھا اور اب نکلے وہ پھر دربار سے، اب ملنے والا بوڑھا تھا، جو اب ملا وہ بھی بوڑھا تھا لیکن اس کے دل میں ولایت کی طاقت تھی۔ محمد کا شکوہ کر رہے ہیں، ہم یہ سوچ کے آئے تھے کہ رسول اللہ سے ملاقات کریں گے، دین اسلام سیکھیں گے، لیکن رسول تو ہمیں منہ ہی نہیں لگا رہے، رسول تو ہم سے بات ہی نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں اس کے پاس لے کے جاتا ہوں جو مزاج شناس رسالت ہے۔ مزاج شناس رسالت ہے۔ وہی وہ سارے عیسائی پادری مولا علی کی بارگاہ میں آئے، سلیمان انہیں لے کے آئے۔ اچھا اور مولا علی نے ایک بات کی، مولا علی نے کہا کہ تو یہ سونے اور چاندی کے جو زیور ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں محمد پہ روب ڈال رہا ہے؟ تمہیں نہیں پتا محمد کے گھر میں ایک کنیز ہے جس کا نام فضہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، یہ مال و زر کا اس پہ روب ڈال رہا ہے، تجھے نہیں پتا محمد کے ایک نوکر ہے جس کا نام ابو ذر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو کس پہ روب ڈال رہا ہے؟ اپنے کپڑوں کا، یہ بڑکیلے لباس محمد کو دکھا رہا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ محمد کے بچوں کے کپڑے عرش سے آتے ہیں؟ کن پہ روب ڈال رہا ہے؟ یہ کپڑے اتارو اور سادہ لباس پہنو اور محمد کی بارگاہ میں چلو۔ اب دیکھیے امیر المومنین نے ان کو ساتھ لیا، انہیں سادہ لباس پہنے، سونے اور چاندی کے زیورات اتارے اور امیر المومنین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں چلے۔ اب جانا تھا، 3 دفعہ پہلے بھی جا چکے تھے لیکن اس دفعہ علی کے ساتھ جا رہے تھے۔ اب مولا علی کے ساتھ رسول اللہ نے آتے دیکھا، محمد نے اٹھ کے استقبال کیا۔ اور محمد جو منہ پھیر لیتے تھے انہوں نے اٹھ کے استقبال کیا اور بٹھایا، کھانا اور پانی دیا، بیٹھ کے باتیں شروع ہو گئی کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ بتایا ہم نجران سے آئے، میں بات ساری کلوز کر رہا ہوں، ہم نجران سے آئے ہیں اور آپ کے دین کے بارے میں بڑا سنا ہے، آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ توجہ چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اس سے کیا ماننا ہے وہی ہمیں مانتا ہے جو کچھ مانتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، میں نے اس سے کیا ماننا ہے وہی جو کچھ مانتا ہے ہمیں مانتا ہے۔ اچھا اور کہا نہیں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، نبی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کا بندہ نہیں ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ رسول نے فرمایا بھائی یہ دلیل، اس کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا دلیل تو ہمارے پاس ہے، ہمیں عیسیٰ کے باپ کا نام بتائیں۔ دلیل انہوں نے بڑی پکی دی کہ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تو عیسیٰ کے باپ کا نام بتائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ توجہ چاہیے، آدم کی نہ تو ماں ہے نہ تو باپ ہے۔ رسول اللہ دلیلیں دیتے رہے، دلیلیں دیتے رہے، دلیلیں دیتے رہے، لیکن وہ نہ مانے۔ اور فوراً آیت آ گئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا نادوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کہ محمد جب عیسائی نہ مانے، دلیل پیش کرنے کے باوجود نہ مانے، تو پھر تم ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، اور پھر مل کے لعنت کرتے ہیں۔ بھائی توجہ چاہیے، بات ختم ہونے لگی ہے، توجہ چاہیے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ کل سچے میرے ساتھ جائیں گے اور وہ جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ پورے مدینہ کے لوگ رات کو تیار ہوتے رہے، تیار ہوتے رہے، تیار ہوتے رہے کہ کل ہم نے مباہلہ میں جانا ہے، کل ہم نے مباہلہ میں جانا ہے۔ ایک بندہ، وہی بندہ دراز قد والا رسول اللہ کے پاس آیا، آگے کہتے رسول اللہ کل کون کون مباہلہ میں جا رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا آپ نہیں جا رہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں جا رہے۔ اللہ کے رسول جس جنگ میں جانا نہیں چاہتا آپ زبردستی مجھے لے کے جاتے ہیں، اور جب میں جاننا چاہتا ہوں تو آپ مجھے لے کے نہیں جا رہے۔ رحمت العالمین بھی ہے نا، رسول نے فرمایا جانا ہے تو آ جاؤ،
لیکن ایک شرط ہے، مباہلہ میں گواہی دینی ہے توحید کی، جانا ہے سچوں نے، جا ہر کوئی سکتا ہے لیکن واپس زندہ وہی آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کے آج تک جھوٹ نہ بولا۔ سرکار نے فرمایا تو نہیں جا سکتا، کہتا پھر تو سرکار یہ شرط تو نہ جانے والی ہوئی نا، ہم گھر میں ہی بیٹھے۔ اچھا محمد کو چاہیے بیٹے، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، محمد کو چاہیے بیٹے۔ بھئی دیکھیے خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ وما محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور خود کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، اور محمد کو چاہیے بیٹے، محمد کے بیٹے ہے نہیں، محمد کو چاہیے بیٹے، محمد کے بیٹے ہے نہیں۔ بھائی پوری توجہ چاہیے، پوری مجلس اسکول جانا یہ بات نہ بھولنا، محمد کو چاہیے بیٹے اور محمد کے پاس ہے نہیں۔ محمد کو بیٹے ملے تو کہاں سے ملے؟ اللہ اکبر، محمد کو بیٹے ملے تو کہاں سے ملے؟ حضرت سیدہ کی دہلیز سے۔ دنیا ہمیں کہتی ہے اگر ہم سیدہ سے بیٹا مانگے، سیدہ سے عزت مانگے، سیدہ سے رزق مانگے تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ غالی ہے، یہ مقصر ہے، یہ نصیری ہے۔ ہمیں کہا میں دنیا کو کہتا ہوں کہ محمد جیسے نبی کو جب بیٹوں کی ضرورت ہو تو بطور کے دروازے پہ آنا ہے۔ اللہ اکبر، محمد جیسے نبی کو جب بیٹوں کی ضرورت ہو تو حضرت سیدہ کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے۔ بیٹے ملے سیدہ کے دروازے سے، بلکہ پورا کاروان محمد کو سیدہ کے دروازے سے ملا۔ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم وانفسنا وانفسکم۔ اب دیکھیے آل محمد کا کاروان چل پڑا۔ سبحان اللہ۔ میں بات کہنے لگوں بڑی بریک۔ ابنانا و ابناکم کے تحت حسن اور حسین، نسانا و نساکم کے تحت سیدہ عالمیان، اور انفسنا و انفسکم کے تحت امیر المومنین۔ کاروان سچوں کا چلا، سید سارے مباہلہ میں چلے گئے، کمی مدینے میں رہ گئے۔ اللہ اکبر، سید سارے مباہلہ میں چلے گئے، کمی سارے مدینہ رہ گئے۔ اب جانے کی ترتیب کیا ہے؟ آگے ہے رسول اللہ، آگے ہے رسول اللہ، انگلی کے ساتھ حسن اور سینے پہ حسین، درمیان ہے حجاب اللہ، اور پیچھے ہیں امیر المومنین۔ اللہ اکبر، ترتیب دیکھیے، آگے رسول اللہ، میں نے ایک بات بڑی بریک کہنی ہے، آگے رسول اللہ ہے، دائیں انگلی کے ساتھ حسن ہے، سینے پہ حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ عیسائیوں نے کس کو دیکھا؟ اللہ اکبر، عیسائی جو فوراً مانگے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، انہوں نے دیکھا کس کو؟ بھائی توجہ، میں ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ کے ساتھ تو وہ روز باتیں کر رہے تھے۔ بھائی میرا عقیدہ نہیں مانتا کہ عیسائیوں کی آنکھوں میں اتنی طاقت تھی کہ انہیں سیدہ کو دیکھا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، بی بی حجاب اللہ ہے، رسول اللہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ رسول اللہ ہے، حسنین شریفین ہے، پیچھے حجاب اللہ اور پیچھے امیر المومنین۔ انہوں نے نہ سیدہ کو دیکھا نہ امیر المومنین کو دیکھا، انہوں نے دیکھا تو حسنین کو دیکھا۔ اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا تو حسنین کو دیکھا۔ اور مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، چار مصرے یاد رکھنا، مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے قدموں پہ جبین رکھ دی تو وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کی طرف دیکھ کر یہ سمجھے تھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ آخری بات فضائل کے رنگ ہے، عیسائیوں نے تو جزیہ دے دیا، مباہلہ ہوا نہیں۔ وہ لعنت کہاں گئی جو عرش سے آئی تھی؟ ہائے 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 ہائے، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، مباہلہ ہوا نہیں، وہ لعنت کہاں گئی جو عرش سے آئی تھی؟ بی بی وہی گواہ جو مباہلے والے تھے وہی لے کے ایک میدان میں گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کا اس سماعت کا امتحان میں نے نہیں لینا، نہ خطابت کا امتحان دینا ہے۔ سیدہ وہی گواہ جو مباہلے والے تھے وہی لے کے ایک دربار میں گئی، بی بی نے مقدمہ رکھا، ان نے گواہی قبول نہ کی، بی بی نے اور گواہ پیش نہیں کیے بلکہ اپنا مقدمہ واپس لے لیا، اور گواہ پیش نہیں کیے، اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ سیدہ سے کسی نے پوچھا، سیدہ آپ تو جانتی تھی کہ آپ کو حق نہیں ملنا تھا، پھر آپ مباہلے کے وہ والے گواہ لے کے دربار میں کیوں گئی تھی؟ تو سیدہ نے کہا میں حق لینے نہیں گئی تھی، میں مباہلے والی لعنت ان کے گھر میں پہنچا۔
حقدار کے گھر پہنچانے گئی تھی. بے شک. دنیا اگر سیدہ کو حق دے دیتی کبھی حسین کے نوجوان نہ مارے جاتے. پاک بی بی آپ کی نسلوں پہ کرم فرمائے. جب بھی عزاداری کے لیے آتے ہو نا تو ایک فرمان ضرور اپنے ذہن میں رکھا کرو. مولا فرماتے ہیں من بقا علی الحسین او ابقا او تبا کا واجبت لہ الجنہ، کہ جو کوئی غم حسین میں روئے، رلائے یا رونے والی شکل بنائے. مولا فرماتے ہیں کہ ہم اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں. سائل نے اٹھ کے سوال کیا مولا یہ رونا بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ رلانا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن مولا رونے والی شکل پہ جنت؟ تو آپ کے امام نے فرمایا بے شک عزادار کی آنکھ میں آنسو نہ آ سکیں، لیکن وہ فرش عذاب پہ بیٹھ کے یہ تو سوچتا ہوگا نا کہ جب حسین آباد تھا کپڑے جنت سے آتے تھے، امت نے اس طرح میں لوٹا کہ حسین کو کفن تک نہیں ملا. میں جب پہلی دفعہ نجف کیا زیارات پر، میں نے یہی سوال سید ابو الحسن نقوی صاحب سے کیا. مسجد جمکران میں پیش نماز تھے، اتحاد کی ڈگری پہ فائز تھے. میں نے سوال کیا کہ بلا ایک آنسو میں قیامت تک کے سارے گناہ معاف، ایک بندے کے سارے گناہ معاف ایک آنسو میں؟ نے مجھے کہا بیٹا کوئی تھوڑے شریعت کے مسائل سمجھتا ہے؟ میں نے کہا جی کچھ سمجھتا ہوں. میں نے کہا اگر ایک ڈرم دودھ کا پڑا ہو اس میں ایک نجس قطرہ پڑ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جی سارا دودھ نجس ہے. میں نے کہا اگر نجس قطرے میں اتنی طاقت ہے تو حسین کے غم میں اتنی طاقت نہیں. عزاداروں اور چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے بطول کا بیٹا. آج ایک ماں کے بیٹوں کے جنازے برآمد ہوئے. یہ ممبر کا دستور ہے کہ 5 محرم بی بی سیدہ کے بیٹوں کے جنازے برآمد ہوتے ہیں. عزاداروں اور میں لفظ سے بدل کر کہتا ہوں بیٹوں کے جنازے نہیں برآمد ہو رہے بلکہ بی بی کی نسل کا جنازہ برآمد ہو رہا ہے. آج کائنات میں ہر امام کی اولاد موجود ہے. سادات فخر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں، کچھ کہتا ہے میں زیدی ہوں، میں آفتی ہوں، کوئی سید فخر سے کہتا ہے میں جعفری ہوں. کائنات میں ہر امام کی اولاد موجود ہے. وہ اولاد موجود ہے تو صرف اور صرف بی بی زینب کی وجہ سے. شام غریباں لعین سجاد کو قتل کر دیتے اگر سیدہ زینب نہ ہوتے. ہر نیزہ جو سجاد کی طرف آتا تھا بی بی نے اپنے پہلو پہ کھایا، بی بی نے اور نسل حسین کو بچایا. بڑا مظلوم ہے امام حسین، لیکن حسین کی نسل آج بھی موجود ہے. سادات میرے سامنے بیٹھے ہیں لیکن عزاداروں بی بی کی نسل کربلا میں ختم ہے. عزاداروں آخری وقت تھا بی بی سیدۃ النساء العالمین کا. بی بی نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا، اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا زینب بیٹا عورت کی زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں. پہلے وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، پھر وہ کسی کی زوجہ بنتی ہے، پھر وہ کسی کی ماں بنتی ہے. زینب میں نے بیٹی بن کر آپ کے نانا کے گھر میں اس طرح زندگی گزاری کہ قیامت تک کائنات کی ساری بیٹیاں مجھ سے ہدایت لے سکتی ہیں. زینب بیٹا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میری شادی آپ کے بابا سے ہو گئی. میں نے زوجہ بن کے اس انداز میں زندگی گزاری کہ کائنات کی تمام بیویاں مجھ سے ہدایت لے سکتی ہیں. زینب اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ نے مجھے حسن اور حسین عطا کیے. میں نے ماں بن کر اس انداز میں زندگی گزاری کہ کائنات کی تمام مائیں مجھ سے ہدایت لے سکتی ہیں. زینب عورت کی زندگی میں ایک اور مرحلہ رہتا ہے. اللہ نے مجھے کوئی بھائی نہیں دیا تھا کہ میں دنیا کو بتا سکتی کہ ایک بہن بھائی کے ساتھ کس طرح رہتی ہے، کیا کردار ہوتا ہے بہن کا بھائی اپنے کے ساتھ. زینب بیٹا یہ میرا کام تو نے کرنا ہے. روایت کی لفظیں ہیں کہ بی بی زینب نے اپنی ماں کے قدموں پہ ہاتھ لگائے اور رو کے کہا کہ اماں میں یہ حصہ آپ کا اس انداز میں نبھاؤں گی کہ قیامت تک حسین کو بابا کہنے والے تو ہوں گے، زینب کو ماں کہنے والا کوئی نہیں.
پاک سیدہ آپ کی نسلوں پہ کرم فرمائے۔ ایک بات میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ شبیر امام نے تیاری کی، کہا زینب ہم نے کربلا جانا ہے، ہم نے سفر پہ جانا ہے۔ بی بی زینب نے کہا بھائی حسین میں بالکل تیار ہوں۔ امام نے کہا نہ، جائیے جا کے اجازت لے کے آئیے میرے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار سے، جا کے اجازت لے کے آئیے۔ میری ماں اور بہنوں کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ اگر بھائی حسین جیسا بھی ہو، بہن زینب جیسی بھی ہو، پھر بھی عورت اپنے مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں آ سکتی۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ امام کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، شریعت پہنچانے کے لیے۔ عزادارو، بی بی اجازت لی سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار سے اور سفر شروع ہو گیا۔ شاید یہ روایت آپ نے نہ سنی ہو، مروجہ نہیں ہے، لیکن میں نے جو بات کر رہا ہوں میں کتاب سے پڑھ کے کر رہا ہوں۔ مکہ کے بعد کریم کربلا جب چل رہے ہیں نا تو حسین نے خیمہ لگوایا۔ کریم کربلا نے حضرت عباس سے کہا میرا خیمہ لگائیں۔ مکہ کے بعد جب کعبہ کو چھوڑا ہے نا حسین نے، خیمہ لگوایا اور کہا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کس کا انتظار کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک دوست آ رہا ہے، میرے چچا کا بیٹا عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہا ہے۔ عزادارو، سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور ایک ہاتھ میں ان کو لیا، دوسرے ہاتھ میں محمد کو لیا اور کہا میں بی بی زینب سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، بی بی زینب کیونکہ اپنے بھائی کے چہرے کی عاشق تھی، بی بی زینب نے کہا عبداللہ تو میرا حاکم ہے، میں تیری محکومہ ہوں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، تو کہے گا نا میں بھی واپس مدینہ چلی جاؤں گی، لیکن عبداللہ یہاں سے حسین کا گھوڑا نکلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے۔ یار یہ آج کا دن کوئی ڈاکے کا محتاج ہے؟ تیرے دل میں سوچ ہونی چاہیے کہ تھوڑے دنوں بعد سکینہ کو تماچے لگے گا۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے۔ بی بی رونے والوں کے گھر آباد رہے۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ عزادارو، بی بی نے فرمایا یہاں سے حسین کا گھوڑا نکلے گا، یہاں سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ سرکار عبداللہ نے کہا زینب میں تجھے آج ایک بات بتانے آ رہا ہوں۔ کون سی بات؟ کہ جب میرا عقد ہوا ہے نا آپ کے ساتھ، تو امیر المومنین علی مجھے علیحدہ ایک حجرے میں لے گئے اور جا کے کہا کہ عبداللہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا عقد ضرور کر رہا ہوں، جب تک حسین مکہ سے نہ نکلے نا اپنی منواتے رہنا، لیکن جب حسین مکہ سے کربلا کے لیے نکلے نا تو میری زینب کو کبھی نہ روکنا۔ میں آج امیر المومنین کی وہ بات بتانے آیا ہوں۔ اور عزادارو، سرکار عبداللہ نے رو کے کہا کہ جب امام وقت پہ مشکل بنے نا تو قربانی دی جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کربلا میں لوگ حسین کو مارنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، میں اپنی قربانی ساتھ لے گئے اور اپنی طرف سے قربان کرنا، محمد میری طرف سے قربان۔ عزادارو، علی کی بیٹیاں 2 محرم کربلا آ گئیں۔ عباس نے درود پڑھ کر علی کی بیٹی کا خیمہ لگایا، اور وہ خیمہ اگر تو رونا چاہتا ہے نا تو بی بی کو پرسہ دینا چاہتا ہے نا، اور وہ خیمہ جو عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا وہ امت نے نماز پڑھ کے جلا دیا۔ جب کریم کربلا آئے ہیں نا کربلا میں، تو امام حسین نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو اکٹھا کیا اور کہا میں یہاں پہ مقتل سجانے لگا ہوں، عباس یہاں پہ میری قبر بنے گی، عباس وہاں پہ تیری قبر بنے گی۔ عزادارو، بی بی زینب نے رو کے کہا کہ اگر یہاں عباس کی قبر بنے گی، یہاں آپ کی قبر بنے گی، مولا کوئی ایسی ترتیب لگائیں کہ ان کے درمیان میں زینب کی قبر بنے گی۔ عزادارو، امام حسین نے کہا زینب نا تو نے شام جانا ہے۔ عزادارو، سرکار اونو محمد، میں نے پڑھا اپنی آنکھوں کے ساتھ مکتب کی کتاب میں کہ سرکار اونو محمد کیونکہ ایک کا سن 9 سال کا ہے، دوسرے کا 11 سال کا ہے، پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے کہ کریم کربلا کہیں ہمیں بچہ سمجھ کے ہمیں پیچھے نہ چھوڑ دیں، شہادت کے لیے ہمیں پیچھے نہ چھوڑ دیں۔ پنجوں کے بل اونو محمد کھڑے ہو جاتے تھے۔ عزادارو، بی بی زینب کے خیمے میں جاتے تھے، اللہ کبھی 10 محرم کا دن نہ چڑھتا علی کی بیٹی کی چادر نہ اترتی۔ عزادارو، 10 محرم کا دن چڑھ گیا، بی بی بار بار کہتی تھی اونو محمد تم قربانی ہو اپنے باپ کی طرف سے اور میری طرف سے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں تم سے پیار کروں گی، میں ماں ہوں تو علی اکبر کی ماں ہوں، اونو محمد میں ماں ہوں تو علی اکبر کی ماں ہوں۔ عزادارو، اونو محمد بار بار خیمے میں آتے اور بی بی ایک ہی سوال کرتی
جو میری مائیں بہنیں نا یہ اس درد کو ضرور سمجھیں گی. ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے، ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بچ جائے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بچ جائے. میں ہزار سلام پیش کروں کربلا کی ماؤں کے، ہر ماں کہتی تھی میرا بیٹا پہلے قربان ہو، میرا بیٹا پہلے قربان ہو. عزیزارو اونو محمد خیمے میں آتے بی بی ہر بار یہی کہتی تھی، اونو محمد تم ابھی تک زندہ ہو، اونو محمد تم ابھی تک زندہ ہو، علی اکبر گھوڑے سے گر گیا ہے تم ابھی تک زندہ ہو. عزیزارو اونو محمد کہتے ماموں اجازت نہیں دیتے. عزیزارو بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا اونو محمد کو دائیں اور بائیں بازو کے ساتھ لگا کر امام حسین کی بارگاہ میں آئیں اور آگے کہا کہ جب رستے میں عبداللہ ابن جعفر طیار آئے تھے نا تو کہہ کے گئے تھے جب امام وقت پہ مشکل بنے تو قربانی دیتے ہیں. مولا یہ ایک آپ کی طرف سے قربانی ہے، ایک عبداللہ ابن جعفر طیار کی طرف سے قربانی ہے اور ایک میری طرف سے قربانی ہے. اللہ کریم کربلا نے اجازت دی. حضرت غازی عباس کے شاگرد تھے، عباس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ دونوں کو زین پہ بٹھایا. اور ایک بات بی بی نے کی، اپنے بچوں کے ساتھ ایک بات بی بی نے کی. بی بی نے کہا اونو محمد اگر پانی پہ نظر پڑی نا تو زینب کبھی دودھ نہیں بخشے گی. میرا اکبر پیاسا ہے، میرا حسین پیاسا ہے. اونو محمد اور یہ ہے علی اکبر کی جاگیر. خوش میں تب ہوں گی جب تمہارے لاشیں علی اکبر کی جاگیر کے باہر گریں گے. اور اونو محمد تیسری اور آخری بات، جب گرو نا زین سے تو میرے بھائی کو نہ پکارنا، میرا بھائی لاشیں اٹھا اٹھا کے مر چکا. عزیزارو اونو محمد نے اتنی جنگ کی، کوفیوں کو کوفہ دکھایا، شامیوں کو شام دکھائی. ہر کوئی کہہ رہا تھا یہ حیدر کرار کا خون ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ جعفر طیار کا خون ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ حیدر کرار کا خون ہے. عزیزارو اونو محمد جنگ کرتے اونو محمد نے عمر ابن سعد کے خیمے پہ حملہ کیا. عزیزارو دونوں نوجوان جنگ کرتے عمر ابن سعد کے خیمے پہ حملہ کر کے کہتے تم نے ہمارے ماموں کو غریب سمجھا ہے، تم نے ہمارے ماموں کو غریب سمجھ لیا، میرے ماموں کا اکبر مارا گیا. اللہ عمر ابن سعد تڑپا، اپنے خیمے سے باہر آیا. اب جتنے ماتمی بیٹھے نا اپنے سر پہ بھی ماتم کرنا، اپنے سینے پہ بھی ماتم کرنا اور یا حسین بھی کہنا. عمر ابن سعد تڑپا، اپنے خیمے سے باہر آیا، کہتے تم نے انہیں بچہ سمجھا ہے، یہ عباس کے شاگرد ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، یہ ایسے نہیں مارے جائیں گے. مقتل کہتا ہے ان کمینوں نے پلان بنایا، 3000 بدماشوں نے دائیں سے حملہ کیا، 3000 بدماشوں نے بائیں سے حملہ کیا. اب جس کے پاس تیر تھا وہ شہزادوں کو تیر مارتا تھا، جس کے پاس تلوار تھی وہ شہزادوں کو تلوار مارتا تھا. کوئی کمینے ایسے تھے جو کربلا کی ریت شہزادوں کے زخموں میں پھینکتے تھے. یا اچانک نے محمد سے کہا علی اکبر کی جاگیر ختم ہو گئی. اونو محمد زین سے زمین پہ آئے، زین سے زمین پہ آنا تھا. اب اسی فکر پہ تابوت آ جائے گا. زین سے زمین پہ آنا تھا. امام حسین اٹھے کہ جا کے میں اونو محمد کی لاش لے کے آؤں. بی بی نے کہا حسین تو لاش